مولانا صاحب، ایک بہت اہم سوال ہوتا ہے اور وہ اشکال، ایک طرح کا اعتراض ہوتا ہے اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر۔ وہ یہ ہے کہ کیا اسلام نے جو طلاق کا قانون رکھا ہے، اسلام میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کو اور سپریشن کو بڑھاوا نہیں دے رہا ہے؟ سب سے پہلے اس موضوع تک اور اس سوال کے جواب تک پہنچنے کے لیے میں ایک دو باتیں کہنا چاہوں گا کہ بے شک اسلام نے یہ قانون رکھا ہے، لیکن ہمیں غور اس بات کے اوپر کرنا چاہیے کہ پہلی بات، اسلام ایک فطری دین ہے اور اسلام کا یہ دعویٰ ہے۔ سورہ مبارک روم میں پروردگار نے فطرت کا لفظ استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ الہی فطرت ہے کہ جس کو پروردگار نے انسانوں میں رکھا ہے اور اسلام کے قوانین اسی کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ دوسری بات جو یہاں پہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے اسلام کے قوانین کو خود بنایا ہے، نبی پہنچانے والے ہیں، بنانے والے نہیں ہیں، وہ پروردگار حکیم ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک حد تک کہ انسان کو بھروسہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی قانون اسلام میں رکھا گیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے، کوئی وجہ ہے، ہو سکتا ہے ہمیں پتہ نہ ہو۔ اور عملی طور پر بھی یہی دیکھنے کو ہمیں ملا ہے کہ جو لوگ ان قوانین سے سرپیچی کرتے ہیں اور آ کے کوئی نیا مکتب بناتے ہیں، ایک نیا قانون بناتے ہیں، ایک نیا مذہب بناتے ہیں، چاہے 70 سالہ حکومت بھی کر کے جائیں، بعد میں آ کے ان کو اس بات کو قبول کرنا پڑتا ہے کہ نہیں، ہم غلطی پہ تھے، صحیح یہی تھا۔ تو اسی طرح سے انسان کی فطرت اس بات کی طرف بھی مائل ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہے جو رابطہ ایک مرد اور عورت کے درمیان ہوا ہے اور ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یا آپس میں جو ہے وہ کوئی عقد پڑھا گیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% صحیح نکلے۔ جو ہم نے ایک دوسرے کے بارے میں پتہ لگایا ہے، ہو سکتا ہے کل 2 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، 2 سال کے بعد، ایک مدت کے بعد ان کی عادتیں چینج ہو گئیں، ان کی کوالٹیز چینج ہو گئیں۔ اب ان کے درمیان آپس میں ایک چھت کے نیچے رہنے کی طاقت نہیں ہے۔ اب اگر یہاں پر ہم آ کے یہ کہیں کیونکہ ان کے درمیان ایک رابطہ برقرار ہو چکا ہے، ایک عقد ہو چکا ہے، تو اب ہر حال میں ہمیں اس سچویشن کو مرتے دم تک آگے لے کے جانا ہے۔ آپ بتائیں کون سی فطرت اور کون سی عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ اگر ہم ایک کمپنی جوائن کرتے ہیں اور شروع میں وہ ہمارے لیے بالکل آئیڈیل ہوتی ہے، کچھ دن آگے بڑھنے کے بعد ممکن ہے کہ اس کمپنی کے قوانین چینج ہو جائیں یا ہمارے حالات چینج ہو جائیں۔ انسان کی زندگی حالات کے بدلنے کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، تو اگر مختلف حالات کے لیے ہمارے پاس قانون نہ ہو، یہ خلاف فطرت ہے، یا مختلف حالات کے لیے ہمارے پاس قانون ہو، مطابق فطرت یہ ہے اور مطابق عقل یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر سچویشن کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ قانون ہونا چاہیے۔ تو جس طرح اسلام نے مرد اور عورت کے رابطے کے لیے قانون بنایا ہے، اسی طرح سے اس نے ان حالات کے لیے بھی ایک قانون رکھا ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان رابطہ صحیح نہیں رہا، اگر ان دونوں کا زندگی بسر کرنا آگے جا کے مشکل ہو گیا، یا کسی بھی شرائط میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اب ان دونوں کا ساتھ میں رہنا مصلحت نہیں ہے، خود ان کی بھی سمجھ میں آ رہا ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں ان کی بھی سمجھ میں آ رہا ہے، تو لا کے وہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی طلاق واقع ہوتی ہے تو پروردگار کا عرش ہل جاتا ہے۔ یہ کیوں لا کے رکھا گیا؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم بس جیسے ہی ہمارے ذہن میں یہ آپشن آئے ہم فوراً اس کے اوپر کیا کریں؟ عمل کریں۔ لیکن رکھا کہ یہ اس صورت میں تم کو اجازت دی جا رہی ہے جب تمام دروازے تمہارے اوپر بند ہو جائیں۔ اسلام آ کے قرآن میں دعوت دیتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان رابطہ مشکل میں پڑ جاتا ہے، ایک لڑکے کی طرف سے آئے، ایک لڑکی کی طرف سے آئے، یہ اس وقت ہے جب دونوں آپس میں ان کی جو ہے وہ رابطہ صحیح سے نہیں ہو پا رہا ہے، ایک دوسرے کی بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو دونوں کی طرف سے ایک ایک فرد آتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے، بات کرتا ہے، اور بھی اس نے آپشن رکھے ہیں، مشورت کا آپشن رکھا ہے، بات چیت کا آپشن رکھا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہیں نہ کہیں معاملہ جا کے اس پر رزلٹ نکلتا ہے کہ نہیں، ان دونوں کا ساتھ میں رہنا مصلحت نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں اگر یہاں پر اسلام ایک قانون لا کے نہ رکھے تو پھر اسلام دین کامل کیسے ہوگا؟ دین کامل ہونے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ مختلف سچویشن کے لیے ہمارے پاس قانون ہونا چاہیے۔ ہر دنیا کی عدالت میں آپشن آپ کو ملے گا کہ ہاں، اگر میاں بیوی آپس میں رابطہ ان کا کھٹائی میں پڑتا ہے، مشکل میں پڑتا ہے، تو آئیں ہماری طرف مراجعہ کریں،
ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے، مشورہ کریں گے. وہی آپشن جو اسلام نے دیا، آج دنیا اسی تک کے پہنچی ہے. تو اسلام دین فطرت ہے، اور یہ فطرت کا ہی تقاضا ہے کہ جہاں اس نے رابطے کے لیے شادی کا قانون رکھا ہے، اسی طرح جدائی کے لیے بھی طلاق کا قانون رکھے. تو پھر طلاق کا حق اسلام نے مردوں کے ہاتھ میں ہی کیوں رکھا ہے؟ کیا یہ چیز خواتین کے حق میں ظلم نہیں ہے؟ یہاں پر کئی آپشنس ہیں ہمارے سامنے، ایک ایک کر کے میں بیان کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں عقلی اعتبار سے اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. پہلا آپشن یہ ہوگا کہ ہم آ کے کہیں کہ بالکل طلاق کا دروازہ بند کر دیا جائے. بہت سے جوڑے ایسے ہیں کہ جن میں طلاق نہیں ہوتی، لیکن حقیقت میں طلاق ہوتی ہے، ہو چکی ہوتی، رابطہ نہیں ہے، سمجھ نہیں رہے ایک دوسرے کو. بھائی تم صرف ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہو، آپس میں تمہارا رابطہ نہیں ہے. اسلام نہیں چاہتا ہے کہ ہم ایک آرٹیفیشل زندگی آگے بڑھائیں. رابطہ صحیح ہونا چاہیے. اب سوال یہ اٹھتا ہے حق کس کو دیا جائے. ایک صورت یہ بنتی ہے کہ ہم آئیں کہیں کہ بھائی میاں اور بیوی یہ دونوں آپس میں سمجھوتا کر کے طلاق لیں، یا نہیں ہم آئیں کہیں کہ بھائی خواتین کے ہاتھ میں دیجیے آپ، یا ہم آ کے کہیں نہیں مردوں کے ہاتھ میں دیجیے آپ، یا آ کے کہیں نہیں خاتون کے ہاتھ میں ہو لیکن کچھ آپشن مرد کے پاس بھی ہوں، یا اس کا الٹا مرد کے ہاتھ میں ہو کچھ آپشن خاتون کے ہاتھ میں بھی ہوں. یہ 5 آپشن ہمارے پاس بچتے ہیں. تو یہاں پر تھوڑا تجربے سے بھی ہمیں آ کے بات کرنا پڑے گی. مختلف رپورٹس کو اگر ہمارے ناظرین جا کے دیکھیں تو 2018 کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 76% جو تقاضا آتا ہے طلاق کا وہ خواتین کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ خواتین میں پروردگار نے احساسات کو زیادہ رکھا ہے اور ضرورت ہے ان کی. کیوں؟ کیونکہ ان کو اولاد کی تربیت کرنا ہے. باپ 10 منٹ 15 منٹ کے بعد بچے کو روتی حالت میں گودی میں نہیں لے سکتا، وہ فوراً ماں کے حوالے کر دیتا ہے. لیکن یہی ماں پوری رات اگر بچہ روتا رہے تو اپنا پہلو نہیں بدلتی ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتی ہے. تو خاتون کی ضرورت کے اعتبار سے پروردگار نے یہ چیز اس میں رکھی ہے. جب احساسات آگے ہوتے ہیں تو فیصلے بھی جلدی ہوتے ہیں کہ ذرا سی کوئی مشکل کھڑی ہوئی، ذرا سی کوئی غلط خبر مل گئی، کسی نے آ کے کان بھر دیا، کسی نے آ کے کچھ کہہ دیا، فون پہ کچھ کہا جا رہا ہے، ہماری سمجھ میں کچھ آیا ہے، فوٹو کچھ تھا آدھا دکھ گیا تو کچھ اور سمجھ میں آ گیا، ایک میسج پڑھ لیا کسی کا تو اس کے اوپر کچھ اور ذہن میں آ گیا. نتیجہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر خاتون کے ہاتھ میں طلاق دے دی جائے تو اس کا ریشو بہت بڑھ جائے گا، کیونکہ جذباتی ہے، کیونکہ ان کی فطرت اس ٹائپ کی ہے. تو یہ آپشن نہیں رکھا جا سکتا ہے. آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ دونوں مل جل کے فیصلہ لیں، اور وہاں بھی یہی رزلٹ آئے گا، کیونکہ مل جل میں بہرحال آپ توافق کر ہی نہیں پائیں گے. اس کا رزلٹ بھی آخر میں انہی 2-3 جو آپشن بچے ہوئے ہیں ان کی طرف پلٹے گا. اچھا آئیں اس بات کو رکھیں کہ صرف اور صرف مرد کے ہاتھ میں ہو، یہ ظلم ہے. کیوں؟ کیونکہ کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ مرد غلطی کر رہا ہے اور اس کو طلاق دینا چاہیے لیکن وہ دینے پہ تیار نہیں ہے. خاص طور کے اوپر اس کو لگتا ہے جو جیسے میں ہار گیا ہوں، معاشرے میں میرا کیا نام ہوگا، میرے بارے میں کیا کہا جائے گا. تو مرد کہیں کہیں پر یہ فیصلہ نہیں لے پاتا. تو بچتا ہے یہ کہ کسی ایک کے ہاتھ میں دیا جائے اور دوسرے کو بھی اختیار دیا جائے. پہلی والی گفتگو کو نظر میں رکھتے ہوئے صحیح یہی ہے، عقل کہتی ہے اور جو تجربیات اب تک کے آئے ہیں کہ اصل اختیار مرد کے ہاتھ میں دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ لانگ ٹرم پلاننگ کو دیکھتے ہوئے اس کی سوچ آگے تک ہوتی ہے، احساسات کو کنٹرول کر لیتا ہے، لہٰذا اصل اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ خواتین کو بالکل ہی دروازہ بند کر دیا جائے، خواتین کے ہاتھ میں بھی آپشن دیے جاتے ہیں. ایک آپشن اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے طلاق خلا کا، کہ وہ آئے مرد کے ساتھ توافق کرے، اپنا مہر معاف کر دے اور یہاں پہ طلاق لے لے. یا نہیں حتیٰ طلاق توافقی ہے کہ اگر آپس میں نہیں سمجھوتا ہو پا رہا ہے مشورت کے بعد بھی تو بھائی دونوں کی سمجھ میں آ رہا ہے اس بات کو، یا کوئی دوسرا اس مرد کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی آپ کیوں اس کی زندگی سے کھیل رہے ہیں، آپ اس کو طلاق دے دیجئے. تو یہاں پہ بھی آپشن ہوتا ہے. تیسرا آپشن یہ ہوتا ہے، دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پورے اسلام کو ایک ساتھ دیکھنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہاتھ دیکھ کے کہہ دیں بڑا خوبصورت ہے، آنکھ دیکھ کے کہہ دیں بڑا خوبصورت ہے. اسلام نے پورا ایک سسٹم بنایا ہے. سسٹم میں اس نے ٹاپ پہ کس کو رکھا ہے؟ فقیہ جامع الشرائط کو رکھا ہے، حاکم شرع کو رکھا ہے، ولی فقیہ کو رکھا ہے. کیوں؟ تاکہ اس طرح کے ظلم کو روکا جائے. اگر ایک جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرد ظلم کر رہا ہے اور خاتون طلاق لینا چاہ رہی ہے لیکن وہ کسی بھی طرح سے تیار نہیں ہے، تو اسلام پوری طرح سے اجازت دیتا ہے حاکم شرع کو کہ بغیر مرد کی اجازت کے
وہ خاتون کو طلاق دے دے۔ اب آپ دیکھیں اسلامی معاشرے میں اور جہاں اقدار کی رعایت ہوتی ہے، ایک بار بہت چھوٹا سا کام ہے ہمارے ناظرین کے لیے، ایک سرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں جا کے آپ طلاق کی تعداد دیکھ لیں، اور وہ معاشرے جو ان اصول کی پابندی نہیں کر رہے ہیں وہاں جا کے ایک بار طلاق کی تعداد دیکھ لیں۔ کم سے کم اسلام اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ اگر آپ مشکل میں پھنسے تب، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے مروی ہے اصول کافی میں، کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جائز کاموں میں سب سے مبغوض کام پروردگار کے نزدیک طلاق ہے، لیکن حرام نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ دروازہ کھلا رہے اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل ایک دم آزاد ہو جائیں اور جیسے دل چاہے ویسے ہی آگے طلاق دیں۔ شادی شدہ جوڑوں سے سوال کریے، کیا ان کی زندگی میں لڑائی نہیں ہوتی؟ ہوتی، لیکن کچھ مدت کے بعد سمجھ میں آ جاتی ہے بات، دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگ لیتے ہیں، سوری بات ختم ہو گئی، آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اگر یہیں پہ ایک جذباتی فیصلہ لے لیا جائے کہ نہیں بالکل ہمیں ایک دوسرے سے کیا ہونا ہے، الگ ہونا ہے، اور بہت سی ایسی جگہ آپ کو دکھے گا جہاں یہ جذباتی فیصلے لیے جاتے ہیں، خود کچھ مدت کے بعد انسان پشیمان ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت اچھی باتیں، بہت ہی خوش اسلوبی سے اور خوبصورتی کے ساتھ آپ نے یہ جو ڈاؤٹس ہیں ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ شکریہ۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں ہم آپ کو دعوت دیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔